جلدی سے فردوس بھائی کی بھی بات کر لیتے ہیں. آپ کے بہت اچھے دوست ہیں, مگر ان فردوس بھائی کو کہیں پلیز ہی پوڈ کاسٹ پہ نہ بیٹھا کریں, آپ ان کو سمجھا سکتے ہیں. مجھے لگتا ہے فردوس بھائی کے ساتھ نا, کیونکہ میں بہت بڑا فین ہوں فردوس بھائی کا, میں مطلب, مگر مجھے لگتا ہے کہ ان کو جس طرح بٹھا کے مطلب نہیں ہوتا کہ آپ ان کے اوپر ان کی باڈی آف ورک پہ بات کریں, آپ فردوس صاحب کی بات کریں, آپ ان کے آرٹ کی بات کریں, آپ ان سے دوسرے لوگوں کی بات پوچھ رہے. مطلب دیکھیے وہ تو جہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا تھا, مجھے بڑا افسوس ہے کہ اس کا خمیازہ جو ہے وہ ان کے بیٹے کو بھی بھگتنا پڑا. وہ بچہ بہت اچھا ایکٹر تھا اور اس میں بہت ٹیلنٹ تھا, وہ آگے نکل سکتا تھا, لیکن اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی. وہ تو مجھے لگتا ہے کہ اگر آپ کو وہ شو یاد ہو تو جو موضوع ڈسکس ہوا تھا, جس پر پھر بہت ہی بیک لیش آیا, اور خاص طور پہ ہماری جو خواتین ہیں انہوں نے بہت بری طرح ریئیکٹ کیا, اور پھر انہیں بین بھی کر دیا گیا, پھر سب نے ان کے ساتھ کام کرنے سے بھی انکار کر دیا. وہ بریک کے بعد ہوا تھا. تو بریک میں کہیں جو میری اسیسمنٹ ہے, بریک میں کہیں اس طرح کی بات ہوئی ہوگی, اور ان کو نہیں پتا تھا کہ کیمراز رول ہو رہے ہیں. نہیں, ان کو پتا تھا, مگر وہ ان کی طبیعت ایسی ہے نا کہ وہ کہیں کہ میں تو لائیو کر دوں گا, مجھے کیا فرق پڑتا ہے, مجھے کوئی ڈر پڑا ہوا ہے کسی کا, میں لائیو کہہ دوں گا. تو انہوں نے کہہ دیا, جو کہ غلط تھا. وہ سٹیٹمنٹ دینی بنتی ہی نہیں ہے کسی کے بھی بارے میں. آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے؟ دیکھیے ماہرہ ایک انتہائی سکسیسفل خاتون ہے. سر آپ کا بگسٹ نام ہے سینما کا اور ٹیلی ویژن کا بھی. بالکل بگسٹ سٹار. یعنی 2-3 ایسے سٹارز ہیں جن کے بارے میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے سٹارز ہیں. جی جی. جن میں میل میں اگر ہم آ جائیں تو نعمان اعجاز ہے, ہمایوں ہے, فہد مصطفیٰ ہے, فیمیل میں صبا قمر ہے, ماہرہ خان ہے, وہ ہماری ایک اور ہیروئن جو ہے وہ ہانیہ جی ہانیہ ہے آف کورس. دیکھیں جین زی کا فیس ہے وہ. جی 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 بالکل بالکل. تو ہمیں یہ رائٹ نہیں پہنچتا کہ ایک سکسیسفل جسے لوگ جب تک تسلیم کر رہے ہیں, جب تک اسے ایکسیپٹ کر رہے ہیں, میں کون ہوتا ہوں یہ کہنے والا کہ اب وہ بوڑھی ہو گئی ہے اور اب اس کو ماؤں کے کردار کرنے چاہیے, اب اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک بیڈ ٹیسٹ میں چلا گیا. اور وہ فردوس صاحب ہیں, انہیں کوئی نہیں سمجھا سکتا. ہمارے سینئر ہیں, ہم ان کی بہت عزت کرتے ہیں, بہت بڑے ایکٹر ہیں, اتنے بڑے ایکٹر ہیں کہ ان کی پرفارمنسز اگر آپ اٹھا کر کے دیکھیں رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. تو انسان سوچتا ہے کہ یار یہ کیریکٹر اگر میں کرتا تو میں شاید اس کا 50% بھی نہیں کر سکتا تھا. اتنے بڑے ایکٹر ہیں, لیکن مزاج جو ہے نا جی, وہ ذرا ان کا ہے نہیں. مجھے لگتا ہے کہ نا ان کو انٹرویوز نہیں اب دینے چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ, اور اسپیشلی کیونکہ جین زی کو نہیں پتا, جو اگلی جنریشن آ رہی ہے ان کو پتہ ہی نہیں مطلب ان کا باڈی آف ورک ہے. وہ ان کو سیڈلی اس انٹرویو سے جانتے ہیں, وچ از ویری سیڈ, بیکاز وہی والی بات ہے کہ آپ شان کو, اگر میں کہوں کہ جی شان کو بلا سے جانتے ہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں شان کا باڈی آف ورک کیا ہے, یار اس نے کیا کیا ہوا. بالکل ٹھیک. یہ انفیئر ہو جاتی ہے چیز. انفیئر سے یاد آیا, کچھ ایکسکیوز می والے سوال ہم آپ سے کریں گے. جی کریں. پھر آپ مجھے اچھے والے کریں گے. مطلب جس طرح, کیا انسان کو عشق ایک دفعہ ہوتا ہے؟ مجھے لگتا ہے کہ عشق شاید ایک دفعہ بھی نہیں ہوتا, یا شاید ہوتا ہے. ہمیں تو اس کا کوئی کتنا معصوم, مطلب کتنا نہیں, میں آپ کو بتاتا ہوں نا جی,
وہ عشق جو ہے وہ ہوتا ہے آپ کو آپ سمجھ لیجئے ایک پریسائز پیریڈ کے لیے. اچھا. اب دیکھیں اس میں بھی یہ ہے کہ ایک گرل فرینڈ میں اور ایک بیوی میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. جب ایک گرل فرینڈ ہوتی ہے تو آپ دونوں کا رویہ ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے. گرل فرینڈ اور بیوی کا یا گرل فرینڈ آپ کے ساتھ. تو مجھے لگتا ہے کہ عشق تو ہوتا ہی ہے, یہ کہیں کہ نہیں ہوتا, لیکن وہ پھر کبھی کھل بھی جاتا ہے. پھر آپ کو لگتا ہے کہ یار ہے کہ کیتا سی. تو ہماری زندگی میں تو ہوا ہے ایسا, مطلب وہ عشق وشق نہیں, عشق شاید ایک آدھ کو میں کہہ سکتا ہوں. باقی وہ تھا, ایک جوانی تھی, ایک وقت تھا, اس میں پیار تھا. ہاں مطلب آپ کی زندگی میں مختلف لوگ آتے ہیں چلے جاتے ہیں, ایسے ہی ہے لائف, تو ایسے ہی ہے نا جی. ٹھیک ہے, گھبرائیں نا آپ, خیر چلے. اچھا جی, ایک چیز جو وسیم عباس کبھی نہیں کریں گے, وہ کیا چیز ہو سکتی ہے؟ اب تو سب کچھ کر لیا ہے. کچھ بچا نہیں ہے کہ جس کے بارے میں یہ کہیں گے کہ بھی اب کچھ نہیں کریں گے. کر لیا, پڑے گئے, ہو گیا سارا کچھ. تو اب تو مطلب وہ جو تیر ہیں وہ نکل چکے ہوئے ہیں کمان سے, اب واپس تو آ نہیں سکتے. اچھا جی, اوکے اوکے, چل ٹھیک ہے جی. ایک چیز جو میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں. ہاں, میں ٹرائی کرنا چاہتا ہوں کہ میں بہت ڈھیر سارا کام کروں, اچھا کام کروں, اور اپنے سونے جاگنے کی عادت کو بدلوں, اور اپنی ہیلتھ کا پہلے سے زیادہ خیال رکھوں, اور جب تک ہیلتھ پہ زیادہ فوکس. جی ہاں, اور جب تک زندہ ہیں اللہ سے یہی دعا ہے کہ چلتے پھرتے رکھے, وہ بس کسی کے ہاتھوں پہ نہ ڈالیں. نہیں, آمین آمین, انشاءاللہ انشاءاللہ. ایک کمپرومائز جو مجھے نہیں کرنا چاہیے تھا, اتھے نہیں وہ کمپرومائز جو ہے وہ میں بتا نہیں سکتا. وہ میں بتا نہیں سکتا, اس کے لیے اچھا, مگر بھاری تھا, زپ ہے, بھاری تھا کمپرومائز, بہت بھاری جی, بہت بھاری, بہت بھاری. تو لیکن بہرحال ہو گیا. یہ بھی زندگی میں آپ سے, دیکھیے آپ سے صحیح غلط ہر طرح کے فیصلے ہوتے ہیں زندگی میں, اور ان میں سے آپ سمجھ لیجئے کہ ایک ان غلط فیصلوں میں سے ایک اور غلط فیصلہ تھا. بس ایک چیز کاش مجھے پہلے معلوم ہوتی, فطرت, نیچر. وہ بھی جب آپ کسی کے ساتھ سفر کرتے ہیں تب پتہ لگتا, تو آپ سفر کرتے ہیں. ہاں, یہ تو اگر آپ کو پہلے ہی معلوم ہو تو وہ آپ دونوں سفر نہ کریں, یا اگر دوسرا سفر کریں جو کہ آپ نے بیٹھ کے کرنا ہے تو کھڑکی سے باہر دیکھ کے کریں. ادھر ادھر نہ دیکھیں تاکہ آپ کو دوسرا سفر نہ کرنا پڑے. ایک اپنا کیریکٹر جو میں پھر سے پلے کرنا چاہوں. احمد, کیریکٹرز تو بہت سے ہیں جن کی بظاہر بہت تعریف بھی ہوئی, اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت عزت بھی دی, لیکن دل چاہتا ہے کہ ایک بار اگر دوبارہ کروں تو شاید اس سے بہتر کر سکوں. کون سا؟
کیونکہ وہ کتنے ہی ہیں, اچھا وہ بہت سارے ہیں, اوکے وہ بہت سارے ہیں. چلے ہم نے دیکھیے, ہم ان بلیسڈ لوگوں میں سے ہیں جنہیں شاید یہ بات اپنے منہ سے کہتے ہوئے بہت ہی برا لگتا ہے اور کہنی بھی نہیں چاہیے, لیکن ہم نے تقریباً ہر طرح کا کیریکٹر کیا ہے. کامیڈی, سیریس, نیگیٹو, پازیٹیو, دھیما, لاؤڈ, ہر طرح کا. ٹھیک ہے, ان میں سے کچھ اچھے کیے ہوں گے, کچھ برے کیے ہوں گے, کچھ اوور کیے ہوں گے. تو جو اوور کیے ہیں اگر دوبارہ موقع ملے تو انہیں ہم ذرا سٹل طریقے سے کر لیں گے, بہتر طریقے سے کر لیں. تو کیریکٹر کوئی ایک کے اوپر تو انگلی رکھی نہیں جا سکتی.